جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس خبر کے مطابق ایک ایسی بارش جو کبھی نہیں دیکھی ایک انسان نے، ٹھیک ہے، اور یہ ایک انسان نہیں، پاکستان بھر کے بہت سارے انسانوں نے ایسی ایسی تباہی والی جو بارش، ایسا انسٹاپیبل قسم کا سین یعنی کہ ایونٹ زندگی میں دیکھا نہیں ہوگا، ایکسپیرینس نہیں کیا ہوگا۔ جنہوں نے کر لیا انہوں نے کر لیا۔ اب ایکسپیرینس کرنے کے بعد انسان کو سوچنا چاہیے کہ ایکسپیرینس کروایا کس نے تھا۔ اگر تو اس کائنات میں کوئی گاڈ ایگزسٹ نہیں کرتا تو پھر کہہ سکتے ہیں کلائمیٹ چینج تھا، لیکن اگر یہ کلائمیٹ چینج تھا تو ایک انسان کی انٹری کے بعد کیسے ہو گیا؟ اب کہیں گے کہ کون انسان بھائی؟ ڈیفینیٹلی جو بات کر رہا ہے لیجنڈ آف اللہ، بائی دا مرسی آف اللہ، اس کی انٹری کے بعد کیوں چینجز آئے؟ موسم میں تبدیلی کیوں آئی؟ یہ ایک ہفتہ گزرا موسم تبدیل ہو گیا پاکستان بھر کے اندر، اس سے پہلے 2 مہینے تک تقریباً میڈیا کی رپورٹس کے مطابق گزشتہ 2 ماہ سے جو کچھ بھی جاری تھا تو تب کنٹینیوس بارش بھی ہوتی رہی اور تباہی بھی ہوتی رہی اور نان اسٹاپ بھی چلتا رہا، کبھی اس شہر کبھی اس شہر کبھی بہت سے شہروں میں، اور وہ سائنس والے فیل ہو گئے، سائنس والے روک ہی نہیں سکے، مذہبی روحانی پیشوں کی اکثریت روک نہیں سکی، کدھر تھے سب کے سب؟ اور کدھر تھے اللہ کے مقابلے پہ بہت سارے جو پوجے جا رہے تھے انسانوں میں سے بھی اور جو دوسرے معبودوں میں سے بھی، کدھر تھے وہ سب کے سب؟ روک لیتے، کیوں نہیں روکا؟ کہ انسانوں کو مرتے ہوئے دیکھ کے، انسانوں کی تباہیاں دیکھتے ہوئے کسی کو ترس نہیں آیا ان میں سے؟ اگر اللہ کے مقابلے میں اتنے سارے خدا تھے وہ آتے نا مدد کو۔ بھائی پاکستان میں صرف مسلم تو نہیں رہتے، پاکستان میں ہندو بھی رہتا ہے، یہودی بھی رہتا ہے، عیسائی بھی رہتے ہیں نا، پتہ نہیں کون کون رہتا ہے، اور بھی دوسرے مذہب والے، بلکہ وہ بھی رہتے ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں۔ تو چلو اب وہ اپنی سائنس کے ذریعے رکوا کے دکھاتے، سائنس بھی تیل لینے چلی گئی، اور غیر مسلموں کے جتنے بھی بنائے ہوئے مصنوعی خدا تھے وہ بھی گئے کام سے، وہ بھی کچھ نہیں کر سکے۔ سو پتہ لگا کہ ایک طرز پہ کام ہو رہا تھا نا، ایک چیز بس چل رہی تھی تو چل رہی تھی، روک کسی کا باپ بھی نہیں سکا کے مقابلے پر۔ کیوں؟ کیونکہ کرنے والا ایک تھا، کرنے والا ایک تھا، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ ہاں، اس لیے کوئی رکوا نہیں سکا اللہ کے مقابلے پہ آگے، اس لیے کوئی کچھ کر نہیں سکا۔ لیجنڈ کی دعا قبول ہوئی اللہ کے فضل سے، لیجنڈ نے ریکویسٹ کی، لیجنڈ نے جو کچھ کیا، لیجنڈ نے ریٹرن میں کلیم کیا۔ 21 اگست 1:11 AM پر، اور تبدیلیاں شروع ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ لیجنڈ کے ساتھ ہے وہ جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، لیجنڈ کی سپورٹ پر ہے وہ جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، وہ بادشاہ، وہ شہنشاہ اس کائنات کا، وہ ہے لیجنڈ کے ساتھ۔ اس نے دکھایا کہ ہاں، اسی کی طرف سے بات آئی تھی دل میں کہ کر دو کلیم، جب کر دیا تو اس نے بھی دکھا دیا، بدل کر موسم، کلائمیٹ چینج کیا، اس نے دیکھا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ کون کہتا ہے ہونا شروع ہو جاتا ہے، تبدیلیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور ہو گئی، ثابت ہو چکا، پھر ثابت ہو گیا ایک بات۔ اب سائنس والے جو تھے ان کی سائنس کیوں نہیں روک سکی تھی؟ اور پاکستان بھر میں تو بہت سارے لوگ ہیں، لیجنڈ کوئی فخر نہیں کرا، کوئی غرور نہیں ہے اس بات پہ، لیکن لیجنڈ پوچھے گا، سوال کرے گا، پاکستان بھر میں جو اتنے سارے مذہبی روحانی پیشوا تھے اور اتنی ساری عوام تھی، یہ تب کیوں نہیں ہوا جب لیجنڈ کی انٹری نہیں ہوئی تھی؟ تب کیوں موسم نہیں رک گیا؟ تب کیوں پلٹا نہیں کھایا؟ تب تک کیوں شدت سے جاری رہا؟ کیا ہے وجہ؟ کیا ہے؟ سوچنا چاہیے نا، اکثر انسانوں کو سوچنا چاہیے، اور صرف پاکستان کے انسانوں کو نہیں سوچنا چاہیے، دنیا بھر کے انسانوں کو سوچنا چاہیے یہ ہوا کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا بھر کے بہت سارے جو انسان ہیں انہیں بڑا افسوس ہو رہا ہے نا، جن کو ہو رہا ہے، سب کو تو نہیں ہو رہا، پر جن کو ہو رہا ہے، جدھر سے مدد پہنچ رہی ہے، جدھر سے امداد کی جا رہی ہے، جدھر سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں ڈالرز یا پیسہ یا پاؤنڈ یا کچھ بھی آ رہا ہے، بھیجا جا رہا ہے، سامان بھیجا جا رہا ہے، کیوں؟ پریشانی سے نکالنے کے لیے نا۔ ہائے لوگ پریشان ہیں، ہائے اتنا سارا تباہی ہو گئی، ہائے ان کے گھر تباہ ہو گئے، ہائے وہ بھوکے پیاسے ہیں، اور پاکستان سے بھی بہت سارے مولوی وغیرہ جو ہے نا وہ جا رہے ہیں جی، کسی کی سیلفیاں بن رہی ہیں، کسی کی ویڈیوز بن رہی ہیں، حالانکہ وہی بہت سارے وہ ہیں جو فوٹو کو حرام سمجھتے ہیں، ویڈیو کو حرام سمجھتے ہیں، ناجائز بھی سمجھتے ہیں، لیکن اپنی ویڈیو سیلفیز کے ساتھ ساتھ نیکیاں کروا کے شیئر کر رہے ہیں۔ اٹ از اباؤٹ دا کامن سینس، کامن سینس کام نہیں کرتا بہت سارے مولویوں کا بھی، اس لیے تو بہت سے فرقے بنا کے لڑ رہے ہیں آپس میں۔ یہ سب موجود تھے نا پاکستان میں، کیوں نہیں کی؟ تب کیوں نہیں ہوا؟ یہ پاکستان بھر میں اتنے سارے دوسرے مذاہب کے ماننے والے بھی تھے، ان کے معبودوں نے کیوں نہیں روک لیا؟ کیوں نہیں آ کے جو ہے نا لوگوں کی مدد کر دی؟ نہیں کر سکے نا۔ پہلی بات یہ کہ اللہ کے مقابلے پہ کوئی اور خدا ہے نہیں، تو مصنوعی خداؤں کا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا، وہ روک بھی نہیں سکتے۔ رہ گئی سائنس پڑھنے والے، تو ایتھسٹ جو ہیں، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، ان کی تو ویسے بھی کوئی اوقات ہے نہیں، کیونکہ وہ عقل استعمال کرتے ہیں نہیں، ورنہ اب تک تو گاڈ آف نیچر یوٹیوب چینل پہ جتنے ثبوت ہیں، اور رائٹ فل ریلیجن .com ویب سائٹ پہ جو کچھ موجود ہے، اس کے بعد
عقل استعمال کرنے والا ایتھسٹ نہیں رہ سکتا, کافر تو رہ نہیں سکتا, وہ کلمہ پڑھ کے اسلام ہی قبول کرے گا اللہ کے فضل سے. لیکن جو ہٹ درمی دکھائے گا وہ کفر پہ مرے گا, اور کفر پہ ہی مر گیا تو گیا ہمیشہ اگلی جہنم میں. سو معبود باطل معبود والے بھی گئے, باطل معبود بھی گئے کام سے. سائنس کرنے والے پیشن گوئی کرتے کرتے رہ گئے, ان کی پیشن گوئی تیل لینے گئی. باقی رہ گئے تھے جو اللہ کے ماننے والے ہیں, تو وہ بھی موجود تھے اتنے سارے. کیا ہو گیا تھا؟ نہیں ہوا نا. لیجنڈ آتا ہے, بات کرتا ہے, ایک کلیم کرتا ہے, ریٹرن میں کرتا ہے, سب کچھ ہو گیا, تبدیلی بھی ہو گئی. ٹھیک ہے, اب اللہ کے موسم میں آگے وہ جو مرضی کرتا رہے, اللہ کو کون روک سکتا ہے. لیکن اللہ نے یہ دکھایا, یہ پریکٹیکلی طور پہ پروف کیا. پھر ایک بار پھر سے ایک گریٹر ایونٹ آف دا 21st سینچری, جس کے وٹنس اب پاکستان بھر سمیت اور دنیا بھر کے بہت سارے لوگ بھی ہو گئے. دیکھ لیا بھائی, خبریں ہیں نا, انٹرنیشنل لیول پر ایونٹ ہوا ہے, انٹرنیشنل لیول پر اس کے حوالے سے خبریں ہیں, انٹرنیشنل لیول پر اس کے حوالے سے فنڈنگ آ رہی ہے, امداد کی جا رہی ہے, مدد بھیجی جا رہی ہے. چلو ان سب چیزوں سے ہٹ کے ایک اور بات کرتے ہیں. وہی بات کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے, کیونکہ لوگ پریشانی میں دکھ رہے ہیں, بھوکے پیاسے ہیں. تو یار دنیاوی طور پر ایک چیز چلو یہ تو پروو ہو گئی نا کہ یہ ایونٹ اللہ کے حکم سے ہوا, اللہ نے اس میں تبدیلی کی ہے, موسم خود بخود نہیں بدلا, اللہ نے تبدیل کیا ہے. آل کریڈٹس اینڈ پاورز بلانگ ٹو اللہ اینڈ گوز ٹو اللہ. ٹھیک ہے, اور کسی کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے. بس لیجنڈ یہ ہے کہ اس میں ایک وہ کہتے ہیں نا مہرا تھا, بس اصل کام تو اللہ نے کیا. سو باقی کوئی نہیں ہے اس بیچ میں. ہاں یہ بتا رہا ہوں, پھر بتا رہا ہوں. سو اب آتے ہیں اس طرف کہ جب اللہ نے یہ سب کیا ہے تو اللہ کیا چاہ رہا ہے, آخر کیا کرنا چاہ رہا ہے, وہ کیا بتانا چاہ رہا ہے, کیا دکھانا چاہ رہا ہے, کیا سمجھانا چاہ رہا ہے. ارے وہ یہ ہے, وہ بات یہ ہے, میں بتاتا ہوں دوسرے لفظوں میں. ارے اس کائنات کے اندر ایک ہے جس کا اختیارات چلتے ہیں موسم پر, وہ جس نے قرآن کے اندر کئی جگہوں پہ کلیم کیے ہیں بادل کے حوالے سے. اب پتہ لگے گا نا تمہیں ہو کیا رہا ہے. بادلوں کے حوالے سے اس نے کلیم کیے ہیں, کئی آیات ہیں. جاؤ قرآن.com پہ جاؤ, یا اور کسی ویب سائٹ کو کھولو جہاں پہ قرآن سرچنگ کا فیچر ہوتا ہے, اس میں کلاؤڈ لکھو, قرآن کے اندر سرچ کرو کی ورڈ کلاؤڈ لکھو, کلاؤڈ سے ریلیٹڈ بہت ساری آیات آئیں گی. آیات یعنی کہ اللہ کا جو اللہ نے جو کلیمز کیے ہیں, اللہ نے جو دعوے کیے ہیں, وہ کیا کرتا ہے بادلوں سے, کیا کرتا ہے بارشوں سے. پھر فلوڈ بھی لکھو, سیلاب کے حوالے سے دیکھو, بارش کے حوالے سے دیکھو, پانی کے حوالے سے دیکھو, واٹر لکھو, پنشمنٹ دیکھو, پنشمنٹ لکھ کے دیکھو, ٹاؤن لکھ کے دیکھو, اور بستیوں کے بارے میں پتہ لگے گا کون سی جو گزر چکے, فنا ہو چکے. اللہ نے بہت ساری باتیں کہی ہیں, بہت سارے کلیم کیے. پریکٹیکل کدھر ہے بھائی بہت ساری چیزوں کا, پریکٹیکل دکھانا پڑتا ہے. ورنہ بہت سارے لوگوں کی اوقات یہ ہے, اکثر لوگوں کی, کہ وہ اپنی کھوپڑیاں استعمال نہیں کرتے اللہ کی بات کو سمجھنے کے لیے. پریکٹیکل اٹس ویری نیسسری بیکاز دیٹ از 21st سینچری. اینڈ سائنس کے دعوے کرنے والے بھی پریکٹیکل دکھاتے ہیں. کوئی میٹاورس بنا کے دکھا رہا ہے, کوئی ورچوئل ریئلٹی بنا کے دکھا رہا ہے, کوئی اپنی پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کر رہا ہے, کوئی کچھ. ٹی وی چینل والے بھی پروموشن ہی تو کرتے ہیں, ایڈورٹیزمنٹ چلاتے ہیں. ایڈ چلاتے نہیں چلاتے, کمپنیاں پروڈکٹ کی پروموشن کرتی ہے نہیں کرتی ہیں. ایسے کیسے پتہ لگ جائے گا لوگوں کو کہ بھائی کوئی کمپنی بھی ایگزسٹ کرتی ہے. تو وہ جس نے, اگر قرآن میں صرف لکھا ہوا ہی ہوتا, صرف تھیوریاں ہی لکھی ہوئی ہوتی کہ وہ ایک کتاب ہے ریچول ٹائپ کی, جیسے کہ کوئی پڑھ لے گا تو جی بس یہ کرا, اللہ نے یہ کیا تھا, وہ کیا تھا, فلاں کیا تھا, تو کیا تھا کیا بھائی, کیا وہ کرتا ہے, وہ کلائمیٹ چینج کرتا, اس نے کیا کلائمیٹ چینج. وہ بارشوں کو اپنی مرضی سے جہاں چاہے بھیجتا ہے, جہاں چاہے برساتا ہے, آندھی طوفان لاتا ہے, جس جگہ پہ چاہتا ہے برساتا ہے, بجلیاں جس جگہ پہ چاہتا ہے گراتا ہے, جس کو چاہتا ہے ہلاک کر دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے سزا دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے تباہ و برباد کرتا ہے. وہ اللہ کرتا ہے, کسی کا باپ نہیں کرتا. آ گئی سمجھ میں؟ سو اس نے پریکٹیکل دکھایا, اور اسی نے دکھایا, اسی کا کوئی شریک بھی نہیں, اس کا کوئی پارٹنر بھی نہیں, اس کے ساتھ کوئی دوسرا گاڈ بھی نہیں. سو یہ ہے بات. لیکن فلسفہ یہ ہے بتانے کا اس سب بات کا کہ بھائی وہ نیچر کے ذریعے اپنے کنٹرول دکھاتا ہے, کنٹرول دکھا چکا ہے, نیچر کی مخلوقات کے ذریعے اپنے نام کی گواہیاں دلوا چکا ہے. یہ سب اس لیے ہو رہا ہے, اور اس لیے ہو چکا ہے, اور بہت کچھ ہو رہا ہے کہ دنیا کے اکثر لوگ اس سے پہلے کہ قیامت پہنچ جائے, اس سے پہلے کہ اور بڑی نشانیاں آ جائیں, معافیا مانگ لیں, سرنڈر کر دیں اللہ کے سامنے. یہ میں بتا رہا ہوں, ورنہ ابھی صرف دنیاوی طور پہ کچھ لوگوں کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے, لاکھوں کروڑوں لوگ. اب میں کب کچھ کو چھوڑو, یہ جو کروڑوں لوگوں کے ساتھ ہوا ہے, پاکستان کے کروڑوں لوگ افیکٹڈ ہوئے نا, ابھی اور بھی افیکٹڈ ہو رہے ہوں گے مہنگائی سے اور بہت ساری چیزوں سے. انہیں بھی سوچنا چاہیے وہ کیا رہا ہے اس وقت. تو یہ جو کروڑوں افیکٹڈ ہوئے ہیں دنیاوی طور پہ,
ظاہری طور پر. لیکن جو مر گئے وہ کہاں گئے؟ اچھا، اور وہ سارے لوگ جو ابھی زندہ ہیں اور وہ لوگ جو غیر مسلم رہ کے مر جاتے ہیں وہ کہاں گئے؟ کئی ثبوت پہلے بنا چکا ہوں، محمد ذیشان اچھا چینل پہ موجود ہیں، کہ صرف نیک مسلمانوں کی لاشیں ان کی موت کے بعد تر و تازہ رہتی ہیں، اللہ کے حکم سے، اللہ محفوظ کر رہا ہے. اور زمین کے اندر دفن ہوتے ہیں، کوئی کیمیکل نہیں استعمال ہوتا، خون تر و تازہ، جسم میں بال و ناخن بھی بڑھ جاتے ہیں، اور جو ہے نا ان کی آنکھوں میں چمک بھی ہوتی ہے. کتنے کیسز ہوئے، کتنی قبریں کھلی ہیں. ہو سکتا ہے اس دفعہ کے سیلاب اور جو سیلاب جو گزرا ہے اور جو کچھ ہوا اس میں بھی شاید قبریں کھلی ہوں، اس میں بھی شاید لاشیں نکلی ہوں تر و تازہ. سو وہ ان کی روحانی زندگی یعنی فار ایور لائف جو شروع ہوئی ہے، اسپریچولی وہ لوگ زندہ ہیں. اور نیک مسلمانوں کے جسم ہی تر و تازہ رہتا ہے، کافروں کے جسم نہیں تر و تازہ رہتا ہے، ان کے سڑ گل جاتے ہیں، اللہ سڑا دیتا ہے ان کو، نیچر سڑا دیتی ہے. نیچر پہ ساری بات ہو رہی ہے. تو نیچر کے ذریعے اللہ جو ہے نا کام کرتا ہے، نیچر کے ذریعے وہ سڑا دیتا ہے، مٹی کے ذریعے سڑا دیتا ہے. مٹی اللہ کا حکم مانتی ہے، مٹی کو حکم دیا ہوا ہے سڑا دیتی ہے. چینٹیوں کیڑے مکوڑوں کو حکم دیا ہوا ہے کھا جاتے ہیں لاشوں کو، ان کی ڈیکمپوزیشن شروع ہو جاتی ہے اکارڈنگ ٹو لاز آف نیچر نہیں بلکہ اکارڈنگ ٹو دا لاز آف اللہ. آگے سمجھ میں، یہ لاز اللہ نے بنائے، اللہ کریٹر ہے لاز بنانے کا. وہ اپنے لاز میں جہاں چاہے جب چاہے تبدیلی کرتا ہے. اس نے مسلمانوں کے لیے الگ قانون سیٹ کر دیے جو نیک مسلم ہے کہ جی یہ ڈیکمپوز نہیں ہوں گے، وہ نہیں ہوتے. اور تمام غیر مسلموں کے لیے الگ قانون سیٹ کر دی کہ یہ سب ڈیکمپوز ہوں گے، ہوتے ہیں. اور برے مسلمانوں کے لیے بھی سیٹ کیا ہوا ہے یہ بھی ڈیکمپوز ہوں گے، وہ بھی ڈیکمپوز ہوتے ہیں. اب روک کے دکھائے کسی کا باپ، روک کے دکھائے اللہ کو. میں بتا رہا ہوں قیامت آ جائے گی، کوئی یہ قانون چینج نہیں کر سکتا اللہ کا، جو قانون اللہ نے سیٹ کر دیا ہے کہ صرف نیک مسلمانوں کی لاشیں محفوظ رہیں گی، اور صرف نیک مسلمانوں کی ہی لاشیں محفوظ رہیں گی جب بھی دفنایا جائے گا، چاہے زمین پہ چھوڑ دیا جائے چاہے زمین میں دفنایا جائے. جس کو شک ہے آزما کے دیکھ لے، کر لے پریکٹیکل. بتا رہا ہوں نا، یہ وہ قانون ہے اللہ کا جو کسی کا باپ بھی تبدیل نہیں کر سکتا اللہ کے مقابلے پر آ کر، یہ اللہ نے سیٹ کیا ہے. سو بتانے کا مقصد نیچر کے ذریعے ہو رہا ہے تو پھر مان لیا جائے اور مانے جائے. دنیا کے تمام انسان یا اکثر انسان کلمہ پڑھیں اور دین اسلام میں آ جائیں بس. کیوں؟ کیونکہ اپنے آپ کو بچائیں. وہ لوگ ان کی موت کے بعد ان کو ہمیشہ کی زندگی میں عذاب ہو رہا ہے، ہمیشہ کی زندگی میں تباہی ہو گئی ان کے ساتھ، ہمیشہ کی زندگی میں جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں. وہ زیادہ ہے، ان کو کوئی امداد دینے والا ہے؟ اب ہے کوئی امداد دینے والا؟ ہے کوئی فنڈنگ بھیجنے والا؟ ہے کوئی یہاں سے ہوائی جہاز جانے والا جہنم کی طرف جو دنیا سے ٹریول کر کے ڈپارچر کرے؟ نہیں ہے نا. تو ان کی فکر نہیں ہے کسی کو، کتنوں کو فکر ہے ان کی. یہ ہے اصل بات کہ دنیا میں کچھ ہو جاتا ہے ظاہری طور پہ فزیکل ورلڈ میں تو ہے ایموشنز بھی جاگ جاتے ہیں، بہت وقت ایموشنز بھی نہیں جاگتے. سو جو فزیکل سے دوسری دنیا پہنچ رہے ہیں ان کے بارے میں کس کو فکر ہے؟ اور کون سمجھا رہا ہے، کون بتا رہا ہے کہ پبلک لیول پر اللہ کے میریکلز کو دکھاتے ہوئے کون سمجھا رہا ہے، کون بتا رہا ہے؟ لے کر آؤ ایک بندہ سامنے پیش کرو، میرے سامنے ایک بندہ پیش کر دو، بتاؤ، ہاں کمنٹ پہ بتاؤ یہ ہے جی فلاں اس وقت دنیا کے اندر جو پبلک لیول پر یوٹیوب کے تھرو یا ٹی وی چینلز پر اللہ کے میریکلز کے تھرو پریچنگ کر رہا ہے، روحانی طاقتوں کے ذریعے پریچنگ کر رہا ہے جس سے اللہ کا وجود ثابت ہو رہا ہے اور اللہ کے ڈیوائن سگنیچرز آ رہے ہیں اور اللہ کی ڈیوائن نشانیاں اس کے ساتھ آ رہی ہیں. لے کر آؤ کون ہے؟ اور وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی بھی بولتا ہو، ہاں، اور کوئی دعویٰ نہ کرتا ہو فضول قسم کا کہ وہ اپنے آپ کو کوئی نبی یا مہدی بنا کے بیٹھا ہوا ہو. بہت سارے ایسے فنٹر گیری کرتے ہیں بیٹھ کر، ڈرامے باز جو نبوت کے دعوے کرتے ہیں، وہ کافر مردود ہیں، لیجنڈ کے نزدیک ان کی کوئی ایک اوقات نہیں ہے. سو دین اسلام کا علم بردار لاؤ جو پبلک لیول پر یہ سب کچھ کر رہا ہو، اپنے شکل کے ساتھ آ کے کام کر رہا ہو. ہے کسی میں جرات ہمت تو آ جائے، وہ بھی آ جائے، اگر کوئی ہے تو وہ بھی آ جائے، اور اگر کوئی اور کر رہا ہے تو اسے شیئر کرو تاکہ میں اس کے بارے میں بھی بتاؤں نا پھر غیر مسلموں کے، جاؤ اس کے ذریعے بھی اللہ جو نشانیاں ظاہر کر رہا ہے اور جو کچھ وہ کام کر رہا ہے وہ بھی دیکھو. اگر اللہ کے وجود کے حوالے سے وہ کام کوئی کر رہا ہے کسی بھی زبان میں کر رہا ہوں، چاہے دنیا تو بہت بڑی ہے، کوئی انگریز ہے، چائنیز ہیں، عربی ہیں، اردو ہے، اور انڈینز ہیں، ہندی ہے، پتہ نہیں کون کون سی زبان ہے. اللہ کس سے کون سا کام لے رہا ہے مجھے کیا پتہ. میں پوچھ رہا ہوں کہ ہے کسی کے علم میں تو بتائے، میرے علم میں تو نہیں ہے ابھی تک. ٹھیک ہے. سوچنا چاہیے کہ یہ کیا ہوا اچانک. سن 2020 سے کرونا آ گیا، کرونا کے بعد پھر اب یہ بھی آیا، اور اس سے پہلے بھی اور کچھ ہوا تھا. یاد کرا دوں تو ایک ہیٹ ویو شروع ہوئی تھی پچھلے سال 2020 کرونا، 2021 ہیٹ ویو جس میں سورج کے حوالے سے ایک ریکارڈ ہوا تھا ہسٹری کا، وہ بھی ہسٹوریکل ریکارڈ تھا، اور وہ بھی انٹرنیشنل نیوز تھی سائنٹسٹ کی طرف سے، بڑے بڑے ممالک کی. اور اب یہ ایک
اور بھی دنیا میں بہت کچھ ہوا ہے. انڈیا تک میں کورونا سے بھی بہت کچھ ہوا تھا, یاد کرا دیتا ہوں, یاد دیکھ لینا. ہوا تھا نا, کیسا پکارا تھا بہت ساروں نے اللہ کو, مسلمانوں سے ہیلپ کے لیے بولا تھا نا, دعا کرو اللہ سے. سمجھانے کی باتیں ہیں, سمجھنے کی باتیں, جو سمجھے گا کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کرے گا. بہت سارے لوگ سچائی کی تلاش میں ابھی بھی ہیں. کون سا دین سچا ہے, کون سا مذہب سچا ہے؟ ارے بھائی, جس دین کا خدا اپنے ہونے کے سگنیچرز کر کر کے دکھا چکا ہے, دکھا رہا ہے, جب چاہتا ہے دکھا دیتا ہے. میرے پاس کتنی مرتبہ بادلوں کو لے کر آیا وہ سر کے اوپر, کبھی لیفٹ کا رائٹ, دائیں بائیں, ادھر ادھر, اپنے نام کے سگنیچرز کر کے دکھا رہا ہوتا ہے. کیوں دکھا رہا ہے؟ کوئی مذاق تماشا کرتا ہے کیا وہ؟ نہیں, وہ دکھا رہا ہوتا ہے, میں ریکارڈ کر رہا ہوتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کیمروں کے دور میں میریکلز نہیں ہوتے, وہ ثابت کر رہا ہے, وہ پریکٹیکل سے دکھا رہا ہے کہ کیمروں کے دور میں ہی میریکل ہوتا ہے. کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کون کہتا ہے میریکل نہیں ہوتا ہے؟ اللہ جیتی جاگتی ہستی ہے اس کائنات کی, وہ کیمروں کے دور میں کیمروں کے سامنے قبروں کو پھاڑ کے مردے زندہ کر سکتا ہے. آئی سمجھ میں؟ وہ ہے. باتیں کرتے کہ کچھ نہیں ہو سکتا. مردوں کے حوالے سے بھی بتا دوں, اگر کسی کا بچہ, چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, بہت سارے امیر کبیر مالداروں کے, کروڑ پتی ہوتے ہیں, بزنس مینز ہوتے ہیں, ان کے بچے لاعلاج بیماریوں میں ہوتے ہیں, کینسر میں ہوتے ہیں, وینٹیلیٹرز پہ ہوتے ہیں, ویسے بھی ہوتے ہیں, یا کوئی مر جاتے ہیں. میں بتا دیتا ہوں, ایک آفر بتا دیتا ہوں, لیجنڈ کی آفر سنو, اور اس کے لیے کانٹیکٹ کرنا لیجنڈری فری لانسر ویب سائٹ کے تھرو. لیجنڈ کی آفر سن لو کہ اگر کسی کا بچہ کینسر یا لاعلاج بیماری میں ہو, وینٹیلیٹر پر پڑو, وینٹیلیٹر پر, اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا علاج کیا جائے, اسے ٹھیک کیا جائے, تو لیجنڈ سے کانٹیکٹ کر لیں. فیس لی جائے گی پروفیشنل, یہ فیس کے حوالے سے پروفیشنل کام ہے, پروفیشنل فیس ہوگی. بچے پہ کام کیا جائے گا اسپریچولی وائرلیسلی. اگر بچہ, ایک بات کرتا ہوں کہ وہ اپنی اس بیماری کی وجہ سے ہی جو جتنا ڈیمیج اگر زیادہ ہو چکا ہوا اس دوران میں جب تک کام ہو رہا ہوگا, اس کنڈیشن میں رہتے ہوئے اگر اس اپنی طبعی موت مر گیا, ایک بات کرتا ہوں, تو وہ بچہ دوبارہ سے اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا جائے گا. کون کرے گا؟ لیجنڈ کے ساتھ جو لیجنڈری ٹیم ہے ایک, ٹھیک ہے, اللہ کے حکم سے بچے کو دوبارہ زندہ کر دے گی. آگے سمجھ میں؟ یہ ایک چیز. اور اگر وہ اس کی انتقال نہیں ہوتا تو وہ بچہ اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جائے گا, اس کی بھی لاعلاج بیماری جو کینسر وغیرہ ہو جسم سے ختم ہو جائے گا. اور یہ سب بغیر ملاقات کے ہوگا, نو میٹنگ, نو فزیکل میٹنگ, نو فزیکل ٹچ. لیجنڈ اپنے گھر پہ ہی ہوگا, لیجنڈ کی ٹیم, جو لیجنڈری ٹیم ہے وہ بھی اپنے گھر پہ ہوگی. ہاں, ایسے مسلم موجود ہیں دنیا کے اندر, بہت کچھ کر سکتے ہیں. آگے سمجھ؟ لیجنڈ کی یہ آفر ہے ریزریکشن والی. ویسے تو یہ انکریبل ٹریٹمنٹ والی آفر ہے, اس کے ساتھ پلس یہ آفر صرف بچوں کے لیے کہ اگر کوئی اپنے بچے کے کیس پہ کام کرائے گا تو اس میں ایڈیشنل یونیک سیلنگ پوائنٹ, یو ایس پی کہتے ہیں اس کو بزنس لینگویج میں. یو ایس پی یہ ہے کہ اگر دوران علاج میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے ڈاکٹروں کے پاس رہتے ہوئے وینٹیلیٹر پر, تو وہ بچے کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا اللہ کے حکم سے. آگے سمجھ؟ یہ ہے 21ویں صدی, اور یہ ہے 21ویں صدی میں 21ویں صدی کا لیجنڈری بزنس. کس کا؟ لیجنڈری فری لانسر لیجنڈری سروسز پرووائڈ کرتا ہے اللہ کے فضل سے. ویدر ٹرانسفارمیشن بھی اس کی ایک سروس ہے, لیجنڈری کیور بھی اس کی سروس ہے, لیجنڈری چیٹ بھی اس کی سروس ہے, اور لیجنڈری ریزریکشن بھی اس کی سروس ہے. آگے سمجھ؟ آگے دیکھو آگے آگے ہوتا ہے کیا. یہ تو ابھی یہاں تک کے لیے, اور جو نشانیاں ظاہر ہو گئیں وہ سب نشانیاں اللہ کے حکم سے ظاہر ہوئیں. اور یہ بزنس بھی, یعنی کہ لیجنڈری فری لانسر از پاورڈ بائی اللہ. ٹیک کیئر. اور اگر غیر مسلم ہو تو کلمہ پڑھ کے اسلام میں آ جاؤ, بہتر ہے. یہ اس لیول کی باتیں, اس لیول کے کام اور اس طرح کی چیزیں اگر کوئی اور کر رہا ہے تو دیکھو کہ کون ہے جو اپنے کسی معبود کی بنیاد پہ کھڑا ہوا ایسے کام کر رہا ہو دنیا میں, اور اس کا معبود ڈیوائن سگنیچرز دکھا رہا ہو, ڈیوائن طور پہ نیچر کو کنٹرول کر کے اپنے نام کی گواہیاں دلوا رہا ہو, نیچر کی مخلوقات کو کنٹرول کیا ہوا ہو, نیچر کے ذریعے کلائمیٹس بدل رہا ہو, بہت کچھ کر کے دکھا رہا ہو, جس پہ اس کا پیروکار کھڑا ہو کے دعوے کر رہا ہو, اور اس کا وہ معبود کر کے دکھا رہا ہو. کوئی ہے مذہبی روحانی پیشوا غیر مسلموں کی طرف سے تو دیکھ لو. اگر ایتھسٹ ہو تو ان کو بھی دیکھ لو, اور دیکھ لو اسلام سے بھی کہ اتنا کافی نہیں. اور اگر غیر مسلم ہو تو دیکھ لو اپنے مذہبی روحانی پیشواؤں کو کوئی ہے ٹکر پہ. اگر نہیں تو پھر تب بھی یہی بات کہ لو دیکھ لو کون کھڑا ہوا اسلام سے. اتنا کافی نہیں کیا؟ اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.